बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल यानी कि SIFC बनाने का फैसला किया। ऑब्जेक्टिव उसका बहुत नेक था। मैं उनका हल्के सुरों में नाकद हूँ इस हवाले से कि यार ये आपका काम नहीं है। आप जो है जो डैमेज करके गए हैं बाजवा साहब फौज की ओवरऑल इमेज को, ये कह के कि हमारे पास तो टैंक चलाने के पैसे ही नहीं है, पेट्रोल जो के पैसे ही नहीं रहे, आप उसको बहाल करें। आप ये किधर को चल पड़े। ये मैं और मेरे बहुत सारे अहबाब ने इसके ऊपर नीमे बनू हल्के सुरों के अंदर तनकीद भी फरमाई। अच्छा, जब मैं इसकी फिर मैं अपने दोस्तों के साथ ही बहस में उतरा ना, मैं इसकी माजी में गया कि देखिए हम अगर इसके पस मंजर में जाएं तो ये क्यों हुआ है। जिन्ना कीतियां होंदियां ना उन्हें पता होंदा है कि ਅਸੀਂ किथे किथे हम कहाँ कहाँ पे बारूदी सुरंगें लगा के आए उनको पता होता है, इसीलिए SIFC बनाई। देखिए, जब CPEC का पहला मरहला जारी था तो पबुन्नो एडवोकेट बहुत ज्यादा अपॉइंट किए हुए थे हमारे अदारों ने। उसके अंदर हमारे पास आज़र सिद्दीक साहब भी शामिल थे। लाहौर के अंदर अगर कोई फुटपाथ पे इट भी लग गई है ना, तो आज़र सिद्दीक ने लिखी लिखाई 250 पेजेस दी एप्लीकेशन अपने चैम्बर की एक खातून के नाम के ऊपर हाई कोर्ट में ठोक देनी, और हाई कोर्ट का जज बिल्कुल वैसे बैठा होता था जिस तरह इमरान अहमद खान न्याजी को रिलीफ देने वाला जज दरवाजे में खड़ा होकर नहीं देख रहा था इमरान खान की एप्लीकेशन, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, और नंबर नहीं लगा, और नंबर लग जाएगा ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, दलील दलाई शुरू करो दलाई शुरू करो दलाई शुरू करो, फैसला 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 फैसला। इस तरह आज़र सिद्दीक साहब ने जाके एप्लीकेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ जज साहब तक पहुंची भी नहीं होनी, उन्होंने आर्डर जज साहब ने लिखवाने शुरू कर देने। लाहौर के अंदर 2 प्रोजेक्ट इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। पहला प्रोजेक्ट जो है वो पुल है, जब आप मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से कैंट की तरफ जाना चाहते हैं तो सदीक सेंटर के पास एक पुल है, और उस पुल से क्रॉस करके आप उस इशारे को पार कर जाते हैं, यूं सिग्नल फ्री कॉरिडोर आपको मिलता है वहां। इस कॉरिडोर को लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने अज़र सिद्दीक साहब की दरखास्त के ऊपर कम अज कम कुछ साल सवा साल डिले रखा। गुलबर्ग जैसे इलाके के लोग मतलब कि तूड़ फाक फाक के जो कहते हैं कट्टा खा खा के सांसों की बीमारियों में मुब्तला हो गए। तो फिर जाके उन्होंने जब उसकी कॉस्ट भी ओवर रन कर गई, जब शहबाज शरीफ ने जलसों में खड़े होकर जजिस को लड़काना शुरू कर दिया, तो फिर जाके मुख्तलिफ कंडीशंस के तहत उसकी इजाज़त दी गई कि यूं यूं करेंगे आप, और यूं यूं करेंगे, और यूं यूं करेंगे। हालांकि सिर्फ एक टेक्निकलिटी की बुनियाद के ऊपर था कि जनाब ये प्रोजेक्ट बेसिकली टीपा को करना चाहिए था, ये LDA क्यों कर रहा है, छोटा जहा ऐसी एतराज जिसकी बुनियाद के ऊपर जज साहब ने कुछ सवा साल से ज्यादा अरसा लगा दिया। फिर दूसरी इसकी मिसाल जो है वो लाहौर के अंदर जो एलिवेटेड ट्रेन चलती है जिसको हम ऑरेंज लाइन ट्रेन कहते हैं, उसका किस्सा है। आपको याद होगा कि उसको भी स्टे करके रखा, और उसकी कोई मेरा ख्याल है कि जो उसकी कॉस्ट जो थी कुछ 150 अरब थी, उस वक्त 150 अरब रुपए थी, वो बढ़ के 225 अरब रुपए तक पहुंच गई, और मजबूरन पंजाब हुकूमत को इसको CPEC के अंदर डालना पड़ गया। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ ये CPEC का हिस्सा नहीं था। आज़र सिद्दीक साहब ने जाके उस पर स्टे ले लिया कि तारीखी इमारतें हिल जाएंगी हैं, और जनाब नतीजे के अंदर जज साहब चौथे के दिन पंचायत लगा के बह गए, और फिर उस जज साहब ने बेड़ा गर्क किया, और कुछ 70-80 अरब रुपए की कॉस्ट ओवररन कर गई उस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब वक्त पे कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं होता तो उसकी कीमत बढ़ जाती। तो उसके बाद जज साहब ने अलाउ किया कि जनाब शालामार उठा के इधर रखें और चबुर्जी उठा के इधर रखें, तो मेरा मतलब है कि GPO को कुछ ना हो, और नतीजे के तौर पे वो प्रोजेक्ट 1.5 साल डिले भी हुआ और उसकी कॉस्ट ओवररन भी कर। ये 2 मिसालें आपके सामने, जिन्होंने डिले करवाए से उन्होंने पता सी ना कि रस्ते ते सीधा सही होए। तो अब हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि इकोनॉमी को हमने इतना बॉटम आउट करा दिया, डिफॉल्ट के पास चले गए, नए मंसूबे शुरू नहीं होंगे तो तब तक इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल मोड में नहीं जाएगी, मईशत आगे नहीं जाएगी, लोगों के लिए सहूलतें नहीं होंगे, और नए मंसूबों के आगाज के ऊपर अगर ये अज़र सिद्दीक की
کی سربراہی کے اندر جو ریجمنٹ ہم نے تیار کر دی ہے، یہ ہر درخواست کے اوپر ہر منصوبے کے اندر اگر 10 درخواستیں لے کے پہنچ جائے گے تو ہم تو کر بیٹھے ترقی، اور ہمیں امیجیٹ منصوبے چاہیے کیونکہ ہماری اکانومی کے اندر پیسہ گھومے، ہمارے سریا استعمال ہو، ہمارا سیمنٹ استعمال ہو، ہمارے لیبر کو مزدوری ملے، ہماری کمپنیوں کو کانٹریکٹ ملے، اور یوں گلشن کا کاروبار چلے، یہ پیسہ خرچ ہو، یہ اکانومی کے اندر سرکولیٹ کرے تاکہ ملک جو ہے یہ اس ریسیشن سے نکلے باہر، کیونکہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ریاست ہوتی ہے، اور ریاست جب خرچ کرتی ہے 1 روپیہ تو پرائیویٹ سیکٹر 80 روپے اور خرچ کرتا ہے۔ یہ پرانی میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں، اب تو ہو سکتا ہے اور بھی اس میں ملٹیپلیکیشن ہو گئی ہو، تو اتنا جب خرچہ پوری اکانومی کے اندر گھومتا ہے تو پھر میرا مطلب ہے کہتے ہیں معیشت ریوائیو ہو گئی، ٹھیک ہے، روزگار ملتے ہیں نا، سرکار کو ٹیکس بھی ملتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا ان اور اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں کیونکہ خود کروا رکھی تھی نا، تو پھر ہم نے ان کا مکو ٹھاپنے کے لیے، ان کا رستہ روکنے کے لیے SIFC بنائی۔ اچھا پچھلے سال نا میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے پبلک ٹی وی میں ایک پروگرام میں، تو بریک کے دوران بات شروع ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے کتنی لگائی اس دفعہ گندم، ذمہ دار اور ذمہ داروں کے نمائندے تھے اور انہی کے بیاہ پہ بات کرنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً کوئی 300 ایکڑ لگائی۔ میں نے کہا آپ کی تو لینڈ ہولڈنگ اتنی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ 200 میرے گلے پڑ گئے۔ اچھا وہ اپنے علاقے کے لیڈنگ فارمر، بلکہ جسے کہنا چاہیے پروگریسو فارمر ہیں، اور نئی چیزوں کے اوپر یا نئی فصلوں کے اوپر، اور جو موجودہ فصلیں ان میں بھی اگر علاقے میں سب سے زیادہ گندم کی پیداوار کسی کی ہوگی تو وہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوں گے، ٹرافی جیتتے ہیں بھئی ہر سال، ٹھیک ہے، گندم کے حوالے سے بھی، پھر کپاس کے اندر بھی ان کا بڑا نام ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ ان کی 150-200 ایکڑ زمین ہے، تو اس میں 300 ایکڑ انہوں نے کیسے لگا لی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ 200 ایکڑ مجھے جو ہے وہ گرین انیشیٹو پروجیکٹ کے تحت تھمائی گئی، میرے گلے ڈالی گئی۔ میں نے کہا آپ کے گلے کیوں ڈالی گئی؟ کہتے میں اپنا کام کر رہا تھا، مجھے بلا کے کہا گیا کہ یہ زمین بھی آپ آباد کر دیں، مطلب کہ بنجر پڑی ہوئی ہے تو اس کو آباد کر دیں۔ اچھا یہ وہ زمین تھی یا ہے جو ہر سال پاک فوج اپنی ایکسرسائزز کرنے کے لیے صوبائی حکومت سے لیتی اور پھر ہینڈ اوور کر دیتی، وہ زمین ویسے ہی بیکار پڑی رہتی ہے۔ صوبائی حکومت احتیاطاً کسی بلڈی سویلین کو وہ زمین نہیں دیتی کہ پہنو انہوں نے پھر دل کر پہ ٹینک چلان لی تو پھر کی کران، تو وہ پڑی رہتی۔ تو یہ انہی کی طرف سے آئیڈیا آیا کہ یار ہم نے تو ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہیں سال میں کوئی 15 دن یا 20 دن، باقی سارا سال کے 335 دن جو ہے یہ زمین فارغ پڑی رہتی ہے، تو اس کو آباد کرتے ہیں، اس میں 1-2 فصلیں اگائیں گی، ملک کی معیشت بہتر ہوگی، تو وہ جو معیشت کی بحالی ہمارا پہلا مقصد، ٹھیک ہے نا، آرمی چیف کا فرمان اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جو پروگریسو فارمر، اس کے اوپر ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب جیسے لوگوں نے بھی شدید تنقید کی کہ آپ یہ ایگریکلچر میں کیوں گھس رہے، اور میں بھی بڑا حیران تھا، یار میرا مطلب ہے جرنیل صاحب ٹریکٹر چلانے چلے گئے، وہ خود نہیں چلایا انہوں نے ٹریکٹر، اور نہ ہی ان کا کوئی ارادہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس علاقے کے مشہور اور پروگریسو فارمر کو بتایا کہ ہاں بھی جوان زمین آباد کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان پٹ آپ کو ہم دیں گے، زمین کا کوئی کرایہ نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، ان پٹ آپ کو ہم لے کے دیں گے یا اچھے نرخوں پہ پرووائڈ کریں گے، کنٹرول ریٹ کے اوپر، کھاد بھی اور سارا ٹھیک ہو گیا، اور آپ اس زمین کو آباد کر کے سرسبز و شاداب کر دیں، پانی کی دستیابی بھی رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ پچھلے سال کے اندر وہ مجھے بتا رہے تھے، وہ جو صاحب ہیں، کیونکہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی تو نام نہیں لوں گا، سمجھے نہ سمجھ جانے، تو بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی اور بھی کسی کو 100 ایکڑ ہے، کسی کو 300 ایکڑ انہوں نے الاٹ کیا، کہ سب سے بہترین پلاٹ جو ہے وہ آپ کے بھائی کا جا رہا ہے، انہوں نے بڑے فخر سے بتایا، اور اس وقت ابھی ہارویسٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی، الیکشن ہو چکے ہوئے تھے اور ابھی حکومت بن رہی تھی، حکومت سازی کا عمل جاری تھا، تو فروری میں الیکشن ہوئے تھے، تو مارچ کے پہلے ہفتے کی بات کر لیں آپ، میں نے کہا کہ الحمدللہ آپ کے بھائی کا پلاٹ جو ہے یا رقبہ جو ہے وہ سب سے بہترین فصل دے گا اس دفعہ۔ اب یہ میں پچھلے سال کی آپ کو بات دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب ظاہر ہے اس سال اس میں اضافہ ہوا ہوگا، کچھی اور رینی 2 کنال
مشرف صاحب کی کوئی تقریر اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ تعمیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت بن رہی تھی. اور ابھی بھی یہ جو آپ کو 8 روپے لیٹر پر زیادہ فی لیٹر زیادہ دینا پڑ رہا ہے، اور وہ آپ کو بینیفٹ نہیں مل رہا، جو انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں، یہ بھی کچھی کنال کا جو باقی حصہ ہے وہ مکمل ہونا ہے. اور اس زمین کے ذریعے پاکستان کے 70 سالوں میں پہلی مرتبہ بلوچستان کو اپنا پانی کا حصہ، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بغیر چوری کے ملنا ہے. ورنہ تو اس کا سارا پانی سندھ چوری کر کے پی جاتا تھا نا. ٹھیک ہے، تو اس کو براہ راست پنجاب سے سیدھی نہر نکال دینی ہے، نکال دی ہے وفاق نے کہ پنجاب سے سیدھا پانی بلوچستان کا حصہ اس کو جائے. اسی کی تو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ ہے جی اس وقت اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یار پاکستان کو آباد کرنا ہے، شاد کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے. ولاگ ایک ہی تھا، میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے کیا تاکہ دونوں باتیں الگ الگ رہیں اور واضح. رکنا نہیں، یہ کام رک نہیں سکتا، یہ چلنا ہے آگے. آپ جتنا مرضی چیخو پکار کر لیں، آپ اپنے سوڈو نیشنلزم کو جتنا مرضی چھپا لیں بنیادی حقوق کے کور کے نیچے، یہ چلنا ہی چلنا ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.